السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ۔ الحمد للہ۔ چلیے کلاس شروع آپ کرتے کیسے ہیں؟ ہیں۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی الحمد للہ۔ چلیے ہم کلاس شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب العالمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کیا پڑھ رہے تھے ہم؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھ رہے تھے ہم، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کافی چھوٹے تھے، پھر بعد میں وہ تھوڑے بڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے ماموں سے پوچھا تھا، ہے نا، کہ مجھے آپ حلیہ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر کافی ساری باتیں انہوں نے بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، ایسے تھے، چلتے تھے تو ایسے چلتے تھے، ہے نا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ یہ بات کئی بار بہت عرصے تک جو ہے اپنے بھائی سے چھپا کر رکھی، ٹھیک ہے، اور بتائی نہیں، لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہ حضرت حسین کو پہلے سے ہی پتہ ہے، اور حضرت حسین نے حضرت علی سے پوچھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب حضرت حسین کے پاس آئے اور حضرت حسین سے پوچھنے لگے کہ اب تم مجھے بتاؤ۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان تشریف لے جانے کے حالات پوچھے، تو کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان جانے کی اللہ کی طرف سے اجازت تھی، اور گھر میں تشریف رکھنے کے وقت کو 3 حصوں میں بانٹ دیتے تھے۔ ایک حصہ اللہ کی عبادت میں خرچ کرتے تھے، ٹھیک ہے، نماز تلاوت وغیرہ کرتے تھے۔ دوسرا حصہ گھر والوں کے حق ادا کرتے تھے۔ جیسے کہ ہنسنا، بولنا، بات کرنا، ہے نا، اور کام وغیرہ کرنا۔ اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اپنی ضروریات، اپنی راحت اور آرام کے لیے رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اس اپنے والے حصے کو بھی 2 حصوں پر اپنے اور لوگوں کے بیچ بانٹ دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر بیچ میں کوئی آ گیا ملنے کے لیے، یا کوئی بات ایسی ہو گئی، تو اس کو بھی 2 حصوں میں کر دیا کرتے تھے۔ اور صحابہ اکرام اس وقت میں حاضر ہوتے، اور جو خاص خاص لوگ ہیں ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عوام تک پہنچ جاتی تھی۔ اور امت کے اس حصے میں آپ کا یہ طرز تھا کہ ان آنے والوں میں اہل فضل یعنی عمل والوں کو حاضری کی اجازت میں ترجیح دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو لوگ عمل میں آگے ہوتے تھے، تو اگر وہ کوئی گھر میں آ کر آپ سے ملنا چاہتا تھا تو ان کو جو ہے وہ زیادہ پرائرٹی دیتے تھے۔ اس وقت کو ان کی دینی فضیلت کے لحاظ سے ڈیوائڈ کر دیتے تھے۔ کوئی ایک حاجت لے کر آتا، اور کوئی 2، اور کوئی بہت ساری لے کر آتا،
آپ ان کی حاجتیں پوری کرنے میں لگ جاتے اور ان کے ایسے کاموں میں مشغول ہو جاتے جو خود ان کی اور تمام امت کی اصلاح کے لیے فائدے مند ہوتا، یعنی کہ اپنا یہ آرام کا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر اس میں چلا جاتا تھا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آنے والوں سے عام مسلمانوں کے دینی حالات پوچھتے اور جو ان کی مناسب بات ہوتی وہ ان کو بتا دیتے اور ان کو یہ کہتے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں یہ ساری باتیں دوسروں تک پہنچا دیں، اور یہ کہتے کہ جو لوگ کسی عذر کی وجہ سے یا شرم کی وجہ سے مجھ سے اپنی ضرورتیں نہیں پوچھتے ہیں تو تم لوگ جو ہے ان کی ضرورتیں مجھ تک پہنچا دیا کرو، اس لیے کہ جو شخص بادشاہ تک کسی ایسے شخص کی ضرورت پہنچائے جو خود نہیں پہنچا سکتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو ثابت قدم رکھیں گے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ شرماتے ہیں بات بتاتے ہوئے، دوسروں سے کہہ دیتے ہیں تم پوچھ لو ہے نا، تو اتنا بڑا ریوارڈ اس کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ضروری اور فائدہ مند باتوں کا تذکرہ ہوتا تھا اور ایسے ہی امور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے سنتے تھے. ٹھیک ہے، ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میننگ فل باتیں ہی سننا پسند کرتے تھے اور انہی باتوں کا تذکرہ ہوتا تھا. کوئی بھی لا یعنی بات، فضول باتیں سننا گوارا نہیں کرتے تھے. ارے اللہ فاطمہ، نہیں فضول باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے تھے. ٹھیک ہے، کوئی آ کر کسی کی شکایت لگا رہا ہے، کوئی کسی کے بارے میں کچھ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ والی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے. پھر ظاہر ہے اتنا ٹائم تھوڑی تھا ہمارے پاس، تو بہت ٹائم ہے، ہم انہی سارے کاموں میں اپنا ٹائم لگا دیتے اور پھر کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں بچا. ٹھیک ہے، اچھا اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ اکرام دینی کاموں کے طالب بن کر حاضر ہوتے تھے اور کچھ نہ کچھ چکھ کر ہی واپس جاتے تھے، یعنی کہ کچھ نہ کچھ ان کو تعلیم حاصل ہو جاتی تھی. اور صحابہ اکرام اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ہدایت اور خیر کی مشال اور رہنما بن کر نکلتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کی زندگی اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے سبھی کے لیے. جو بھی دین حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بھی دین کو پڑھنا چاہتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بنا صحابہ اکرام کی سیرت کو جانے، صحابہ اکرام کو پڑھے ہوئے وہ دین کا علم پراپر حاصل کر سکے. حضرت حسین کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے والد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لے جانے کے متعلق پوچھا کہ آپ باہر آ کر کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو حضرت علی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری کاموں کے علاوہ اپنی زبان کو استعمال نہیں کرتے تھے. آنے والوں کی جو ان کا ویلکم ہوتا تھا وہ پورے دل سے کرتے تھے، ان کو مانوس کرتے تھے، دور نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے سے جو ہے وہ گھل مل جانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے وہ کوالٹی تھی کہ اپنے اندر جو ہے گھلا ملا لیتے تھے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کیسے ہوتے کہ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو ان کو جو ہے ایسے متوحش نہیں کرتے، یعنی کہ ایسے نہیں کرتے کہ بھاگ جائے انسان بات کرتے کرتے. ٹھیک ہے، ہوتا ہے نا کچھ لوگ دل نہیں چاہتا ان لوگوں سے بات کرنے کا. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تنبیہ بھی کیا کرتے تھے کسی کو، مطلب جیسے ٹوکنا ہوا کرتا تھا یا کسی بارے میں جو ہے ان کو وارن کرنا ہوتا تھا، تو ایسا طرز اختیار نہیں کرتے تھے جس سے لوگوں کو وحشت ہو. ٹھیک ہے، اور نہ ہی ایسی باتیں کرتے تھے جس کی وجہ سے دین سے لوگوں کو نفرت ہو. ٹھیک، بہت سارے لوگ دیکھیے مطلب بات صحیح کر رہے ہوتے ہیں، کوئی غلط بات نہیں کر رہے ہوتے، لیکن انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اچھا یہ ہے دین میں ہمارے. ایک خاص طور پر نا جو ٹین ایجرس ہوتے ہیں ان کو آپ دین کی بات بتائیں اور اس طرح سے بتائیں نا عجیب طریقے سے، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ بہت بری بات ہے دین میں، ہے نا، حالانکہ وہ بات صحیح ہوتی ہے لیکن بتانے کا طریقہ غلط ہو جاتا ہے. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کوئی بات نہیں بتاتے تھے جس سے لوگوں کو دین سے نفرت ہو جائے، اور ہر قوم کے کریم اور معزز بندے کا اکرام کرتے تھے اور اس کو خود اپنی طرف سے بھی
اسی قوم پر متولی یا سردار بنا دیتے تھے، یعنی کہ جو جیسا ہے، مطلب اگر بڑا ہے قوم کا کوئی سردار ہے تو اس کا رتبہ، اس کے رتبے کا لحاظ کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے یا پھر ایسے کاموں سے بچنے کی تاکید کرتے تھے جو نقصان دہ ہو، ٹھیک ہے، یا لوگوں کو دوسروں سے احتیاط کرنے کی بھی تاکید کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسے لوگ جو انسان کے دین کے لیے نقصان دہ ہیں، ایسے لوگ جو انسان کی زندگی گزارنے کے لیے نقصان دہ ہے، تو ان سے بھی احتیاط کرنے کی تاکید کرتے تھے۔ اور خود اپنی بھی لوگوں کی تکلیف پہنچانے یا نقصان پہنچانے سے حفاظت کرتے تھے، لیکن باوجود خود احتیاط رکھنے اور احتیاط کی تاکید کے کسی سے اپنی خوش خلقی نہیں ہٹاتے تھے، ٹھیک ہے، مطلب حفاظت بھی کر رہے ہیں اپنی، دیکھیے دوسروں کو بھی تاکید کر رہے ہیں، اپنے آپ بھی بچ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اخلاق ہی چلا جائے، ٹھیک ہے، مطلب ہمیں پتہ چل گیا کہ سامنے والا بندہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے تو ہم بد اخلاقی کریں، تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اور اپنے صحابہ کی خبر گیری کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہ فلاں کہاں ہے، آج نظر نہیں آ رہا، اس کو کیا ہو گیا، جاؤ پتہ کر کے آؤ، جاؤ لے کر آؤ ان کو، ہے نا، جاؤ ان کو بلا کر آؤ، ٹھیک، یا کوئی کسی کے لیے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جایا کرتے تھے دیکھنے کے لیے، تو بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے محبت کرتے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ہمیں حدیث ملتی ہے کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور اس نے اللہ سے محبت کی، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے صحابہ کی محبت کو اپنی اور اللہ کی محبت سے جوڑا، ٹھیک، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تو کرتے ہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن صحابہ سے بھی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، لوگوں کے حالات، آپس کے معاملات کی تحقیق فرما کر ان کی اصلاح کیا کرتے تھے، یعنی کہ جیسے ہوتا ہے نا، کسی کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے، کسی کے گھر میں کوئی پرابلم چل رہی ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، یا کچھ بھی ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی کسی کی زندگی میں مسئلہ ہے، تو ان سے پوچھا کرتے تھے، پھر تحقیق کیا کرتے تھے، اور پھر ان کی اصلاح بھی کر دیا کرتے تھے، اچھی بات کی تعریف کرتے تھے اور موٹیویٹ کرتے تھے، بری بات کی برائی بتا کر اسے روکنے کی کوشش کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر کسی نے کوئی اچھی بات کی ہے تو اس کو موٹیویٹ کر دیا ہے نا، اس کی تعریف کر دی، اگر کسی نے بری بات کی ہے تو پھر اس کو اس کام میں روکتے تھے، ہر کام میں اعتدال اختیار کرتے تھے، بات پکی اور صحیح کہتے تھے، نہ اس طرح کے کبھی کچھ اور کبھی کچھ، ٹھیک ہے، یہ کبھی کچھ والا بندہ نا اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان ایک سی بات کرے، ٹھیک، لوگوں کی اصلاح سے غفلت نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے اگر انسان خاص طور پہ وہ جو دور صحابہ کا اکرام کا چل رہا تھا، اگر اس دور میں اس چیز سے غفلت برتی جاتی تھی لوگوں کی اصلاح سے، تو لوگ کیا ہو جاتے، ظاہر دین سے غافل ہو جاتے ہیں نا، یا حق سے ہٹ جاتے، تو کوئی بھی چانس ایسا نہیں چھوڑتے تھے کہ لوگ جو ہے وہ غلط طریقے ہی پکڑے رہیں، ہر کام کے لیے آپ کے یہاں ایک خاص انتظام تھا، ٹھیک، ایسا نہیں تھا کہ کبھی بھی اٹھ کر منہ اٹھا کر کوئی بھی کام ہو رہا ہے، بلکہ آرگنائزڈ لائف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حق کے کاموں میں نہ کبھی کوتاہی کرتے تھے اور نہ حد سے آگے بڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے بہترین افراد ہوا کرتے تھے، آپ کے نزدیک افضل وہی ہوتا تھا جو ہر ایک کا بھلا چاہنے والا ہو، اور آپ کے نزدیک بڑے رتبے والا وہی ہوتا تھا جو مخلوق کی غمگساری اور مدد میں زیادہ حصہ لے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل اس کو سمجھتے تھے جو کہ ہر ایک کا بھلا چاہتا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رتبہ اس کو دیتے تھے بڑا جو کہ مخلوق کی مدد کرے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے دنیا کا کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے، کس کو وہ افضل سمجھتے ہیں اور کس کو بڑے رتبے دیتے ہیں۔ حضرت حسین کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے بارے میں پوچھا، ٹھیک ہے، مطلب پہلے پوچھا کہ گھر میں کیا کرتے تھے، پھر پوچھا باہر نکل کر کیا کرتے تھے، اب پوچھا کہ جو مجلس ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کیا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، میٹنگ ہال وغیرہ میں کیا ہوتا تھا، تو کہنے لگے کہ آپ
مجلس میں آپ کی شروعات اور مجلس کی اینڈنگ سب اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتی تھی. آپ اپنے لیے کوئی خاص جگہ فکس نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، کوئی خاص جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکس نہیں تھی. اور دوسروں کو بھی جگہ خاص کرنے کے لیے، جیسے مطلب کہتے ہیں نا بچے کرتے ہیں، یہ میری سیٹ ہے اس پہ مت بیٹھنا، ہے نا، یہ میری جگہ ہے اس میں مت بیٹھنا، یہ ٹیچر کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اونچ نیچ نہیں تھی. ٹھیک ہے، دوسروں کو بھی منع کر دیتے تھے کہ کوئی اپنی جگہ خاص نہیں کرے. اور جب کسی جگہ آپ تشریف لے جاتے تو جگہ جہاں پر جگہ ملتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں جو ہے بیٹھ جاتے، اور اسی کا لوگوں کو حکم کرتے کہ جہاں خالی جگہ مل جایا کرے بیٹھ جایا کرو. یہ نہیں سب کو چیرتے پھاڑتے، اس کو دھکا دے اس کو دھکا دے اور آگے آ کر بیٹھنا ہے. نہیں، جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جاؤ. آپ مجلس میں سے ہر ایک کا حق ادا کرتے. ٹھیک، مطلب ہر کسی کی بات سنتے. سوچئے کتنا امپاسبل سا لگتا ہے نا. 10-15 اسٹوڈینٹس بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس، تو ہم نہیں کسی کے میسج کسی کے اگنور ہو رہے ہوتے ہیں، کسی کا کچھ ہو رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا. حالانکہ اب تو بہت ایزی ہے کمیونیکیٹ کرنا، لیکن اس کے بعد بھی عجیب سا حساب رہتا ہے ہمارا، ہے نا. ہمارے رشتے دار ہیں تو دو کو فون ہو رہا ہے، دو رہ جا رہے ہیں. لیکن ایک مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوتے تھے سبھی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حق ادا کر دیتے تھے. اور آپ کے پاس ہر بیٹھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سب سے زیادہ اکرام کر رہے ہیں. سبحان اللہ، یہ بھی کتنی بڑی بات ہے نا. اور جو آپ کے پاس کسی کام سے بیٹھتا تھا یا آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ رہتے یہاں تک کہ وہ خود ہی چلا جاتا. ٹھیک، اور آپ سے کوئی چیز مانگتا تو آپ اس کو وہ چیز عطا کر دیتے، اور اگر نہیں ہوتی تو بہت نرمی سے جواب دے دیتے. ٹھیک، آپ کی خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی تمام لوگوں کے لیے عام تھی. ایسا نہیں تھا کہ کسی کے، یہ چیز نا بہت بہت زیادہ انسان کو ڈسٹرب کرتی ہے. جب انسان یہ دیکھتا ہے کسی کے لیے کہ ایک بندے سے تو بڑے اچھے سے بات کر رہے ہیں اور ایک وہی دوسرا بندہ اس سے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے نا، اس کا اسٹیٹس دیکھ کر یا جو بھی ایکس وائی زیڈ دیکھ کر مجھے یہ چیز بہت چبھتی ہے. پتہ نہیں کیوں عجیب سا لگتا ہے یہ والی بات مجھے، کہ انسان جو ہے وہ دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک کو اگنور کر رہا ہے اور ایک کو جو ہے اس نے چنے کے جھاڑ پہ چڑھایا ہوا ہے. تو ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو فیل نہیں کرواتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ انسان کی نا جو فطری چیزیں ہوتی ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ڈالی ہوتی ہیں کہ ان باتوں سے انسان کو برا لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھیں باتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان ایسے اخلاق سے پھر بچتے تھے. ٹھیک ہے، ہر کسی عام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی. ٹھیک، یہ نہیں تھا کہ گھر والوں سے بد اخلاق ہیں تو باہر خوش اخلاق ہے، یا باہر بہت بد اخلاق ہیں گھر میں بڑے اچھے ہیں. ٹھیک ہے، کہ باہر والا گھر میں آیا تو دیکھ کے حیران ہے، اچھا بچوں سے تو بڑے اچھے سے بات چیت کر رہے ہیں، بچوں سے تو بڑے اچھے سے مل رہے ہیں، باہر تو ان کا رویہ ہی برا ہے. یا پھر باہر اتنے اچھے سے مل رہے ہیں تو گھر میں بیویاں اور ماں بہنیں برا بھلا کہہ رہی ہیں کہ عجیب انسان ہے بھائی، گھر باہر تو صحیح رہتے ہیں گھر میں آ کے بتائیں کیا ہو جاتا ہے. ٹھیک نہیں، بلکہ سب سے جو ہے وہ خوش اخلاق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عام خوش اخلاقی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر بھائی بہت کم بچے ہیں میری کلاس میں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا. میں تفسیر والی کلاس تو کل تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں پڑھاؤں ہی نہیں، چھٹی کر دوں. پھر ایسے تو کہ آپ لوگ پریزنٹ رہیے، آپ لوگوں سے کیا کہوں، ہم جو ایبسینٹ ہے وہ تو ویسے بھی نہیں سن رہے. آپ تو ہے ہی پریزنٹ. چلیے، اگر کسی کو کوئی کھٹکھٹا سکتا ہے تو پھر اس کو کھٹکھٹا کے آ جایا کریے. ٹھیک ہے، آنا نہیں آنا اس کا کام ہے. تو آپ دیکھیں کہ تمام لوگوں کے لیے عام تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے شفقت میں ایک والد جیسا معاملہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، جیسے کوئی باپ ہوتا ہے اور باپ اپنے بچوں سے جو شفقت کرتا ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ بس محبت ہی ٹپکائے جا رہی ہے. باپ کی محبت تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. دیکھیں نا آپ نے، باپ کی جو شفقت ہوتی ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے ماں سے. ٹھیک ہے، اور ہر حق بات میں تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک برابر تھے.
ایسا نہیں تھا کہ اگر حق بات کہنی ہے تو کوئی غریب ہے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کہہ دیے، اور جو امیر ہے تو اس کو بڑے اچھے سے سمجھا بجھا کر کہہ دیے نا، ایسا نہیں تھا، بلکہ سب برابر تھے۔ آپ کی مجلس میں حلم اور حیا، صبر اور امانت پائی جاتی تھی، اور یہی صفات اس مجلس سے سیکھی جاتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہ شور ہوتا تھا، نہ کسی کی انسلٹ ہوتی تھی، نہ کسی کی عزت اچھالی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہلے تو کسی سے لغزش ہوتی ہی نہیں تھی، سب محتاط ہو کر بیٹھے رہتے تھے، ٹھیک ہے، اٹینٹیو رہتے تھے، اور اگر کسی سے ہو جاتی تھی تو آگے اس کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پھر بعد میں جو ہے وہ ایک اور آفٹر پارٹی ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، کہ چلو اب اس کی ٹانگ کھینچے بیٹھ کے، اس نے یہ کیا، آگئی بات سمجھ میں؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا؟ دیکھیں آج کل کی مجلسوں میں نہ حلم ہے، نہ حیا ہے، نہ صبر ہے، نہ امانت ہے، اور شور شرابے ہیں، بے عزتیاں ہیں، لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اسی طرح کی مجلسیں ہیں، ہے نا؟ ایک عزت دار انسان اگر اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اس کے پاس اچھا پہننے کو نہیں ہے کچھ، تو مجلسوں میں جانے سے ڈرتا ہے کہ میری کیا ہوگی، انسلٹ ہوگی، ہے نا؟ پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہ مجلسوں میں جانے سے کتراتا ہے کہ نہیں میری انسلٹ ہوگی۔ تو آج بہت برا دور چل رہا ہے اس ٹائم، اگر دیکھا جائے تو کمیونٹی کے حساب سے کہیں پر کوئی پارٹی ہے، کوئی فنکشن ہے، بہت بہت برے فنکشنز ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ کی لعنت ایسی مجلسوں پر برس رہی ہوتی ہے، اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ صحیح طور طریقے ہمیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہوتا ہے، میں نے تو بڑی فیل کی ہے یہ والی ساری باتیں، کہ انسان جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں اتنی اونچ نیچ میں کرنے میں لگا رہتا ہے۔ خیر آپ دیکھیں کہ سب ویسے تو محتاط ہی ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، کسی سے کوئی غلطی ہوتی نہیں تھی، لیکن ہو بھی جاتی تھی تو ایسا نہیں ہوتا تھا، پھر اس کو بار بار کریدا جاتا تھا، بار بار جو ہے وہ بتایا جاتا تھا، ہے نا، بار بار اس کو فیل کروایا جاتا تھا، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ آپس میں سب برابر مانے جاتے تھے، حسب نسب کی بڑائی نہیں سمجھتے تھے، ایک دوسرے پر فضیلت تقوی سے ہوتی تھی، یعنی کہ اگر فضیلت ہے بھی کسی کے اوپر، ہے نا، تو وہ کس بیس پر ہوتی تھی، تقوی پر ہوتی تھی، جو جیسے کہ اللہ کے یہاں بھی تقوی والوں کی زیادہ فضیلت ہے۔ ہر شخص دوسرے کے ساتھ بڑی تواضع سے پیش آتا تھا، بڑوں کی تعظیم کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں پر شفقت کیا کرتے تھے، ضرورت مندوں کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، اور اجنبی مسافر کی خبر گیری کرتے تھے، یعنی کہ کوئی باہر سے آیا ہے سفر کر کے تو اس کی پھر خبر لیا کرتے تھے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اس کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر لوگ مسجد نبوی میں ہی سفر کر کے آ کر ٹھہرا کرتے تھے۔ حضرت حسین کہتے ہیں اچھا پھر میں نے اپنے والد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے مجلس والوں کے ساتھ طرز عمل پوچھا کہ مجلس والوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیہیویئر رکھتے تھے، ٹھیک ہے، ابھی کوئی بات چھوڑ نہیں رہے ہیں۔ اچھا والد بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنے صبر سے جواب دے رہے ہیں، ہر ایک ایک بات کو کتنی ڈیٹیل میں اور کتنی باریکی سے بتا رہے ہیں، اور یہ ہوتی ہے نا پیرنٹنگ، بچوں کو تو ہم جھڑک ہی دیتے ہیں اگر وہ کچھ سوال پوچھتے ہیں تو، کہ جاؤ یہاں سے، تم نے دماغ کھا لیا ہے نا، کیا ایک ایک بارے پوچھ رہے ہو، ایک ایک بات کا بارے میں۔ اور پھر ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی دیکھ لیجئے کہ کتنی باریکی سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر رکھتے ہوں گے، جو ایک ایک چیز جو ہے وہ ان کو یاد رہی۔ کافی عرصہ ہو گیا ہوگا نا کہ یہ بڑے ہوئے ہوں گے تب پوچھا ہوگا انہوں نے یہ بات ساری، تو ان کو اس وقت بھی یاد تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا کہ مجلس والوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، تو کہنے لگے کہ آپ ہمیشہ خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے، چہرے انور پر تبسم کا اثر نمایاں ہوتا تھا، یعنی کہ اسمائلنگ فیس تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کسی کو دیکھتے تھے تو اسمائل کر کے ہی دیکھتے تھے، بہت نرم مزاج تھے۔ کسی بات میں لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ضرورت ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہولت سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ آپ نہ سخت گو تھے، نہ سخت دل تھے، نہ چلا کر بولتے تھے، نہ فحش گوئی کرتے تھے، نہ بد کلامی کرتے تھے، نہ عیب نکالتے تھے، نہ زیادہ مذاق کرتے تھے، نہ ناپسند باتوں سے دور رہتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے جیسے سنا ہی نہیں، ٹھیک، اگر کوئی ناپسند بات کر دیتا تھا تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ سنی نہیں۔
دوسروں کی کوئی امید اگر آپ کو پسند نہیں آتی تھی تو اس کو مایوس بھی نہیں کرتے تھے اور نہ اس کو محروم کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کوئی کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ضرورت کا سوال کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ہے نہیں، تو مطلب پسند نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا لگتا ہے نا کہ یہ چیز صحیح نہیں، یہ نہیں مانگنا چاہیے تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مایوس نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے، ٹھیک؟ تو یہ بچوں کے لیے بہت بہت امپورٹنٹ رول ہے یہ، کہ جیسے بچے ہم سے کیا ہے، بہت باتوں کی ضد کرتے ہیں نا، یہ چاہیے وہ چاہیے، حالانکہ وہ ان کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ نہیں دلانا، تو کوئی نہ کوئی آپشن رکھیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ مطلب انسان کو لگے کہ کچھ ملا ہی نہیں، تو کچھ نہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے تھے، یا پھر کچھ نہیں تو دل جوئی فرما دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو 3 باتوں سے بالکل الگ کیا ہوا تھا، اور وہ 3 باتیں کیا تھیں؟ جھگڑے سے، زیادہ باتیں کرنے سے، اور لا یعنی بیکار باتوں سے، ٹھیک ہے؟ جھگڑے فساد سے، زیادہ باتیں کرنے سے، جھگڑے ہوا کرتے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں ہمیں کئی ساری حدیثیں ملتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے ہٹ جایا کرتے تھے، زیادہ باتیں کرنے سے الگ کیا ہوا تھا، اور بیکار باتوں سے الگ کیا ہوا تھا، نہ کسی کی مذمت کرتے تھے، نہ کسی کو آڑ دلاتے تھے، نہ کسی کے عیب تلاش کرتے تھے، اور صرف وہی بات کرتے تھے جو اجر و ثواب کے باعث ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ! آپ دیکھیں، اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ہماری زبانیں بھی اس طرح کی ہی کر دے، تو بہت مشکل کا یہ کام ہوتا ہے کہ انسان جو بات بولے اس پہ اس کو اجر ملے، ہے نا؟ ہم تو شاید آج وہ ہمارا حال ہو گیا ہے کہ جو بات بول رہے ہیں اس پہ ہمیں گناہ ہی مل رہا ہوگا، اللہ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی، کہ اچھی باتیں ہی نہیں ہے ہمارے پاس، ہے نا؟ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے تو مجلس اس طرح گردن جھکا کر بیٹھ جاتی جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، یعنی کہ ابھی صحابہ اکرام کا آپ ایٹیکیٹ دیکھ لیجئے، ان کا ادب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعظیم آپ دیکھ لیجئے، کہ سن رہے ہیں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایسے بیٹھے ہیں جیسے کہ سروں پر کسی کے برڈس بیٹھ جاتی ہے نا، تو انسان کیا ہلتا نہیں ہے نا بالکل بھی، بالکل ایک دم اٹینٹو ہو جاتا ہے، اور ایسے جیسے ہلے گا تو وہ پرندہ اڑ جائے گا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو جاتے تب وہ بات کرتے، یعنی کہ بیچ میں سے کوئی کچھ نہیں بولتا تھا، اگر کہنا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرنے کے بعد کہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بات میں جھگڑتے نہیں تھے، جس بات سے سب ہنستے آپ بھی اس بات سے تبسم کرتے، اور جس سے سب لوگ تعجب کرتے آپ بھی ان کے تعجب میں شریک ہو جاتے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ سب سے الگ تھلگ بیٹھے ہیں، چپ چاپ بیٹھے ہیں، کوئی کسی سے مطلب نہیں، ہے نا؟ ایک الگ ہی اپنا ایٹیٹیوڈ بنا رکھا ہے، تو ایسا نہیں ہوتے تھے، سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ اور یہ کون بندہ کر سکتا ہے؟ جو وہی کر سکتا ہے جو سب کے ساتھ گھل مل کر رہتا ہو، ٹھیک ہے؟ جس نے کوئی اپنی الگ ہی خاص جگہ نہیں بنائی ہوئی ہو، وہ الگ تھلگ والا حساب نہیں ہو، ہے نا؟ تو اسی کو پتا ہوگا نا کہ سب کس بات پہ ہنس رہے ہیں تو وہ بھی ہنس رہے ہیں، اور کس بات پر تعجب ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں بھی شریک ہے نا؟ تو مجلس کے حاضرین کے شریک حال رہتے، یعنی کہ جو مجلس میں چل رہا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ اجنبی مسافر آدمی کی سخت گفتگو اور بدتمیزی کے سوال پر صبر کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ کہ باہر کا انسان جو آیا کرتا تھا نا اس کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کا اتنا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، ظاہر ہے پھر وہ بدتمیزی سے، اکھڑ زبان سے، میں نے عقیدے کی کلاس میں ایک حدیث بھی آپ کو بتائی تھی نا، جاتے ہی اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دھڑا دھڑ سوال کرنا شروع کر دیے، ہے نا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت صبر سے، کیونکہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے سے وہ واقف نہیں ہے، ابھی اس کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت صبر سے سوال کرتے تھے، اور یہ اجنبی لوگ ہر طرح کے سوال کر لیا کرتے تھے، اور کچھ صحابہ ایسے اجنبی مسافروں کو آپ کی مجلس میں لے آتے تھے، ٹھیک ہے؟ تاکہ خود بھی کیا ہو، یہ سوال پوچھے اور ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ آپ کو پتہ ہے نا سوال پوچھنا پر بین لگ گیا تھا صحابہ کرام کے کہ زیادہ سوال نہیں کرنا، تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا، اب چپ ہو گئے تھے بالکل، صحابہ کرام نہیں پوچھا کرتے تھے کوئی بھی سوال، سوچتے تھے کہ کوئی بددعا آ جائے باہر سے اور وہ آ کر پوچھ لے تو ہمارا بھی فائدہ ہو جائے، تو خود لے کر آتے تھے کہ جاؤ تم پوچھ لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر، ٹھیک ہے؟
اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تاکید کرتے رہتے تھے کہ جب تم کسی ضرورت مند کو دیکھو تو اس کی مدد کر دیا کرو. اگر آپ کی کوئی تعریف کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے کسی احسان کے بدلے میں بطور شکریہ کوئی آپ کی تعریف کرتا تھا تو چپ رہا کرتے تھے، ٹھیک ہے، چپ رہا کرتے تھے اور کسی کی بات نہیں کاٹتے تھے. اگر کوئی حد سے آگے بڑھتا تو اس کو روک دیتے تھے یا مجلس سے کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ وہ خود ہی رک جائے، ٹھیک ہے. جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ یہودی بھی آتے تھے مجلس میں، عیسائی بھی آتے تھے، منافقین بھی بدتمیزی کرتے تھے، تو اگر کوئی ایسا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر وہ بندہ کیا ہے خود ہی چپ جاتا تھا. آگے بڑھے. اب حضرت حسین کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کیسے رہتے تھے. ٹھیک ہے، مطلب خاموشی کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوتی تھی. تو حضرت علی نے کہا کہ آپ 4 موقعوں پر خاموشی اختیار کر لیتے تھے: برداشت کرنا، اندازہ لگانا اور غور و فکر کرنا. اور آپ 2 باتوں کا اندازہ لگایا کرتے تھے کہ کس طرح سے تمام لوگوں کے ساتھ دیکھنے میں اور بات سننے میں برابری کا معاملہ ہو، ٹھیک ہے. اندازہ کیا لگانا؟ جیسے سوچتا ہے نا انسان، ایسٹیمیٹ کرتا ہے کہ برابری کا معاملہ کس کے ساتھ ہونا چاہیے نا. آپ باقی رہنے والی آخرت اور فنا ہونے والی دنیا کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حلم اور صبر دونوں صفتوں سے نوازا ہوا تھا. آپ کو کسی چیز کی وجہ سے اتنا غصہ نہیں آتا تھا کہ آپ پہ سے ہی باہر ہو جائے، ٹھیک ہے. اتنا برا غصہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آیا. اور ہمیں تو شاید دن میں 10 بار ایسا غصہ آ جاتا ہے نہیں، انسان آپے سے باہر ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 چیزوں کے بارے میں بہت مطلب شارپ مائنڈ دیا تھا، ٹھیک. ایک بھلی بات کو اختیار کرنا، دوسرے ان کاموں کا اہتمام کرنا جس سے امت اور دنیا کا آخرت میں فائدہ ہو، ٹھیک ہے. امت کا دنیا اور آخرت کا دونوں کا فائدہ ہو جائے. اس چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مائنڈ بہت شارپ تھا، ٹھیک ہے. اور ایک اور روایت، مطلب ایک روایت میں تو ان دونوں کا ذکر ملتا ہے اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ نیک بات کو اختیار کرنا تاکہ اس نیک بات میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اور دوسری بری بات کو چھوڑ دینا تاکہ لوگ بھی اس سے رک جائیں. تیسرے، اپنی امت کی بھلائی والے کاموں کے بارے میں خوب سوچ وچار کرنا. اور چوتھے، امت کے لیے ان کاموں کا اہتمام کرنا جس سے ان کی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو جائے، ٹھیک ہے. 4 باتیں آ گئی سمجھ میں. نمبر 1، بھلائی کی باتیں اختیار کرنا جس سے لوگ کیا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بھلائی میں پیروی کریں. نمبر 2، بری باتوں کو چھوڑ دینا تاکہ لوگ اس سے بچیں. تیسری، اپنی امت کی بھلائی کے کام میں جس میں امت کی دنیا اور آخرت سنورتی ہو ان کے بارے میں خوب سوچنا. اور چوتھے، ان کاموں کا اہتمام جس سے امت کی بھلائی ہو، ٹھیک ہے. وہ کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شارپ کیا ہوا تھا، بہت شارپ مائنڈ دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ اسی دن کا ٹاپک تھا جو ہم اس سے پہلے والی کلاس میں پڑھ رہے تھے. آج جو بات ہم شروع کرنی تھی، اب کافی ٹائم ہو گیا ہمارا اسی بات میں، تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں کہ آج کا ٹاپک بھی شروع ہی ہو جائے ہمارا. وہ بات تھی صحابہ کرام کی آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا رائے رہی، ٹھیک ہے. یعنی کہ صحابہ اکرام کی صفات کے بارے میں خود صحابہ اکرام کے قول. ہوتا ہے نا کہ آپ کے جو کلیگس ہوتے ہیں یا آپ کے جو ساتھ میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کے ساتھی جو ہوتے ہیں، ٹھیک، تو ہر ایک بندہ دوسرے بندے کے بارے میں ایک اپنی رائے رکھتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہماری نظر میں یہ بندے کس طرح کے ہیں. تو وہی کچھ رائے جو ہے صحابہ اکرام نے بھی پیش کی ایک دوسرے کے بارے میں. تو انہیں قول کو دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ٹھیک، کہ تم تھے بہترین امت جو نکالے گئے تھے لوگوں کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انتم فرما دیتا کہ تم ہو، ٹھیک ہے، تو پھر تو ہم سبھی مراد ہو جاتے، چاہے ہم امر بالمعروف کریں یا نہیں، انل منکر کریں یا نہیں کریں، ٹھیک ہے.
انتم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تم ہو، ٹھیک؟ تو ہم بھی پھر مطلب یہ والی امت بھی آ جاتی ہے اس میں کہ دیکھیں بنا انتم کے ہی یہ امت اپنے آپ کو بہترین امت سمجھ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو حالانکہ وہ ٹائٹل جو بہترین امت کا ملا ہوا ہے اس کا حق اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تو وہ حق ادا کیے بنا ہی انتم اگر کہہ دیا جاتا ہے تو سب کے سب اس میں آ جاتے ہیں، چاہے وہ کچھ کرے یا نہیں کرے۔ لیکن حضرت عمر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کن تم فرمایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں خاص ہے، ٹھیک ہے؟ وہ خیر امت ہے، اور ہاں پھر جو لوگ بھی ان جیسا کام کریں گے وہ خیر امت بنیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے بات سمجھ میں؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کنتم خیر امت اخرجت للناس کی آیت تلاوت کی اور پھر فرمایا کہ جو شخص اس خیر امت میں سے ہونا چاہتا ہے وہ اس شرط کو پورا کر دے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خیر امت ہونے کے لیے ذکر کی ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر اور کتاب پر پورا پورا ایمان، ٹھیک ہے؟ تو صحابہ کرام کے اپنے بارے میں رائے رہی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ٹائٹل دیا خیر امت کا وہ صحابہ کے بارے میں دیا ہے، کیونکہ وہ شرط جو ہے صحابہ کرام نے ہی پوری کی ہے۔ اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اب ہم نے سیرت میں بھی دیکھا، ہم آگے بھی دیکھیں گے صحابہ کرام کی زندگیوں میں کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے اس امر کو انجام دیا، اللہ تعالیٰ کی شرط کو پورا کر کے خیر امت بنے۔ ایسے ہی کسی کو اتنے بڑے بڑے رتبے، اتنے بڑے بڑے ٹائٹلز نہیں ملتے، ٹائٹل لینا بہت آسان ہوتا ہے نا؟ کتنی خوشی ہوتی ہے نا اس آیت کے اتنے سے ٹکڑے کو پڑھ لیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، جگہ جگہ لکھی بھی ہوتی ہے، لوگوں نے جماعتوں میں بھی لکھ کر لگائی بھی ہوتی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، لیکن مزے لینا الگ چیز ہوتا ہے، اور مزے لینے کے لیے جو شرط رکھی گئی ہے اس کو نبھانا ایک الگ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مزے تبھی ملتے ہیں اس ٹائٹل کے جب انسان جو ہے وہ کام کرتا ہے جو اس ٹائٹل سے منسلک ہوتے ہیں، جو اس پوسٹ سے منسلک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ذمہ داریاں جو ساتھ میں آتی ہیں ان کو ہی پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی رائے تھی اس آیت کے بارے میں، ٹھیک؟ اور خاص طور پر حضرت عمر کسی کے بارے میں، کسی آیت کے بارے میں کوٹ کر دیں کہ یہ آیت کس کے لیے ہے تو پھر وہ اسی کے لیے خاص ہے۔ ہاں لیکن صحابہ کرام کے لیے تو خاص ہے ہی، لیکن جو ان جیسا کرے گا، ان جیسے عمل کرے گا، ان جیسی یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے گا تو پھر اس کے لیے بھی، ٹھیک ہے؟ اور ان کی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ انسان یہ نہیں دیکھے کہ سامنے کون کھڑا ہے اور کیا لیول ہے اس کا، کیا ہوگا ہمارا اگر ہم نے اس کو کسی برائی سے روک دیا ہے، کسی بھلائی کے کام پر ابھار دیا، یہ نہیں سوچے انسان۔ حق بات کرنے میں نہ کسی کی ملاوت کی پرواہ کرے، نہ کسی سے ڈرے، ہے نا؟ صرف اللہ سے ڈرے، صرف اللہ کی ملامت کی پرواہ کرے کہ اگر ہم نے یہاں پر یہ بات نہیں بتائی یا یہ بات نہیں کسی سے کہی تو پھر اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم کیسے ہیں۔ تو اس کو یہیں پر رہنے دیتے ہیں۔ دیکھیے ایک کلاس ہو رہی ہے، پلیز آپ لوگ کنٹینیو رکھیے کلاس کو، اگر پرابلم ہو رہی ہے نا آپ لوگوں کو تو پھر آپ لوگ مجھے بتا دیں، ٹھیک ہے؟ کہ نہیں ہم رمضان میں نہیں کر پا رہے ہیں کنٹینیو، تو چاہے یہ والی کلاس ہو چاہے تفسیر والی، آپ بتا دیجیے مجھے تو میں پھر نہیں کروں گی، ہے نا؟ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا شیڈیول ادھر ادھر ہی چل رہا ہو گڑبڑ، اور نہیں کر پا رہے ہو آپ لوگ مشکل سے، تو پھر دل لگا کر پڑھنے کی بات الگ ہوتی ہے، اور دل نہیں چاہ رہا ہے اور وہ بات پھر الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں چاہتی ہوں آپ لوگ دل لگا کر ہی پڑھیں، ایک ایک چیز اچھے سے سیکھیں سمجھیں۔ تو اگر نہیں دل لگ رہا، نہیں پڑھنا ہے تو پھر مجھے آپ لوگ بتا دیجیے، تو انشاءاللہ پھر رمضان کے بعد کنٹینیو کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ پریشان مت ہوئیے آپ لوگ۔ چلے گروپ میں ڈسکس کر لیجیے گا یہ والی چیزیں، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔